دعا کا فلسفہ قرآن میں کیا ہے کہ ہر انسان کسی بھی کلچر میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کا جواب دوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اسی صورت میں بقرہ میں، کہ جو بھی مجھے پکارے گا، جب پکارے گا، اس کی دعا کا میں جواب دوں. اسی لیے نماز میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہونا ہے تو میں 3 کے بجائے میں 5 رکعتیں پڑھوں گا مغرب میں. نہیں، جو مناسک ہیں وہی کرنے ہیں آپ نے. آپ حج پہ جائیں، آپ کہیں میں نے 7 طواف کیا، میں نے 15 طواف کرنے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں. نہیں، کرنے آپ نے 7 ہی ہے، کیونکہ اس کی بڑی اسپیسیفک، بڑی خاص انسٹرکشنز ہیں، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کب کرنا ہے، یہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ جو پرسکرپشنز ہوتی ہے نا کہ اتنا کرو، اتنا نہ کرو، اور اس وقت کرو، اس وقت نہ کرو. نمازوں کے خاص ٹائمز ہیں، نمازوں کی خاص رکعتیں ہیں، حج کے خاص مناسک ہیں. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ بھی ہے کہ جو مناسک ہوتے ہیں نا کہ خاص خاص کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی پرسکرپشن بنائے کہ یہ اگر میں اتنی دفعہ کروں گا تو اس کا یہ اثر ہوگا، میں یہ 4 دفعہ یہ کر لو، 10 دفعہ وہ کر لو، 5 دفعہ یہ کر لو، اور پھر اس کا اثر دیکھنا بڑا زبردست اثر ہوگا. یہ جو پرسکرپشن ہم بناتے ہیں نا کہ ہم کبھی کبھی کچھ کلچرز میں ہوتا ہے، جیسے میں ملیشیا گیا تھا تو وہاں بڑے مزے کا میں نے کلچر دیکھا. وہاں پر وہ چاکلیٹس بنتی ہیں وہاں پر، تو وہ بیچتے ہیں چاکلیٹ نا، تو اس کی پرائسز میں فرق، ایک ہی چاکلیٹ ہے، ایک ہی برانڈ ہے اور ایک ہی فلیور ہے، لیکن اس کی 3 مختلف بارز رکھی ہوئی ہیں، تینوں کی مختلف پرائس. تو میں نے پوچھا کسی سے یہ اس کی پرائسز کیوں مختلف، چاکلیٹ تو ایک ہی ہے. اس پہ جو ہے وہ فیکٹری میں انہوں نے ٹرو سٹوری، انہوں نے قرآن وہ پلے کرتے ہیں اسپیکر پہ، تو اس چاکلیٹ پہ اگر 20 دفعہ قرآن پلے کیا گیا ہے تو اس کی یہ پرائس ہے، اس پہ 100 دفعہ پلے کیا گیا، اس پہ 500 دفعہ پلے کیا گیا ہے. تو اس کی برکتوں سے وہ چاکلیٹ کھائیں گے تو پھر آپ کی تو یہ کس نے، انہوں نے اس کی پرائس سٹرکچر بتا دیا پورا. مذہب کے نام پہ اسلام سے پہلے یہ ساری انڈسٹری تھی، یہ ساری ایک انڈسٹری تھی. مذہب اصل میں ایک انڈسٹری تھی. اس میں کیا ہوتا تھا، لوگ آ کے کہتے تھے میری اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں پنڈت جی، میری اولاد نہیں ہو رہی پادری صاحب، میں کیا کروں. تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے یہاں پہ ڈالو، اب یہ کرو، اور یہ اپنے ادھر باندھ لو، یہ بندھن باندھ لو یہاں پہ، یہ ٹیکا لگا لو، یہ کچھ کر لو، اور جا کے دو خرگوش جو ہے وہ ذبح کرنا، اس کا خون چھینٹنا، اس کے بعد تمہارے ٹوئنز ہوں گے، رائٹ. تو انہوں نے ایک پرسکرپشن بنائی ہوئی تھی کہ یہ مناسک، لوگ اپنی طرف سے گھڑتے تھے مناسک، یہ مناسک پورے کرو، دیکھنا کیا بڑا زبردست ہو جائے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک مینیپولیشن ہے، ایک کرپشن ہے جو مذاہب میں رہی ہے تاریخ میں. ابراہیم علیہ السلام نے اس سارے کلچر کو توڑا ہے. اصل میں بت پرستی بھی آخر میں جا کے اسی چیز کی مینیفیسٹیشن ہے، اسی سے پیدا ہوئی ہے کہ انسان کو بس چاہیے کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے. تو وہ چاہتا ہے کوئی خاص مجھے کوئی پرسکرپشن دے دے، کوئی خاص طریقہ بتا دے، ایک وہ مجھے طریقہ بتا چلے، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کلچرز میں بھی، ہم نے مسلمان کلچرز میں بھی کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی پرسکرپشن نکالنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو نہ آئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. کبھی میرے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی کسی چیز کے بارے میں، یا کبھی کسی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے خاص چاہیے. اچھا جی، اگر میرے ایگزام ہو رہا ہے، مجھے بڑی سٹریس ہو رہی ہے، تو میں کون سی دعا کروں، کتنی دفعہ کروں، کس وقت کروں، کہاں پھونک ماروں، اور اس کے بعد کیا پھر کتنا سکور آئے گا میرا. کسی اور کا مسئلہ، میری موٹر سائیکل خراب ہو رہی ہے، کون سی آیت پڑھوں، کس کا کیا ورد کروں. اور اس کو بھی ایک انڈسٹری بنا لیتے ہیں لوگ. اچھا پہلے فیس بھرو پھر میں پرسکرپشن دوں گا، جیسے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ارینا مناسکنا، اس سے ہمارا دین اتنا پاک ہو گیا اور اتنا آسان ہو گیا. آپ کیوں سوچ رہے ہو، آپ کیوں اپنی زندگی مشکل کر رہے ہو سمجھنے میں کہ مجھے کوئی خاص ایسا کلام چاہیے جو اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو اللہ بات ہی نہیں مانے گا. اس کو تو جب تک کوئی خاص طریقے سے نہ پکارو اور یہ پرسکرپشن پوری نہ کرو، ایک خاص منسک کے ذریعے سے اس کو نہ پکارو، تو اس نے کیوں سننی ہے میری دعا. تو مجھے آج تک، میں 20 سال سے قرآن پڑھا رہا ہوں، مجھے سب سے کامن کوشچنس پتہ کیا آتے ہیں. میری وائف جو ہے وہ پریگننٹ ہیں، کون سی دعا پڑھیں کہ پریگننسی آسان ہو جائے. ہم گھر لینے والے ہیں، کون سی دعا پڑھیں کہ گھر میں کوئی مشکلیں نہ آئیں. شادی ہونے والی ہے، کون سی دعا پڑھیں، کیا کریں. یا یہ مسئلہ ہوا ہے، کون سی دعا پڑھیں. دیکھیں کچھ چیزوں کے لیے دعائیں نبی نے بتائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائی ہے، کوئی بیمار ہو جائے اس کی دعا بتائی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسنون ہے، دعائیں ہیں، ثابت ہیں، اور ان کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس کے آگے جا کر اگر آپ اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دیں گے نا، تو یہ آپ کی غلطی ہے. ایک دفعہ دوست تھا میرا،
پاکستان سے نیا نیا آیا تھا وہ نیو یارک میں، جب میں کالج میں تھا تو ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو پولیس والے نے روک لیا، وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو وہ بہت گھبرا گیا، تو اس نے فوراً اپنے بٹوے میں سے کاغذ نکالا اور وہ ایسے ایسے پڑھ رہا ہے. اس وقت مجھے قرآن آتا بھی نہیں تھا، مجھے قرآن ایسے ایسے پڑھ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے یہ پڑھ کے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کیا ہے یہ؟ اس میں کاف ہا یا عین صاد الف لام میم حامیم نون قاف الف لام میم را الف لام را، حروف مقطعات قرآن کے، اس کا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے پڑھے گا تو پولیس والا آ کے ٹکٹ دینے کے بجائے آپ کو پھول دے کے چلا جائے گا، آپ کو لڈو بانٹ کے چلا جائے گا. اس کے دماغ میں یہ کانسیپٹ تھا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے یہ ریچولز بنائے؟ کس نے یہ سروسز شروع کی؟ اور یہ جس طرح یہ ہندوازم میں اور مذاہب میں انڈسٹری بنتی ہے، اسی طرح ہمارے دین میں بھی بنتی ہے. اور یہ بہت بڑا مذاق ہے قرآن کے ساتھ، ہماری اتنی بڑی زبردست تراث کے ساتھ کہ ہم اس چیز کو آنکھیں بند کر کے مان لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. خیر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ ہمیں اپنے ریچولز دکھا دے اور ہماری توبہ قبول کر لے. آسانی کیا ہے کہ جو مشکل آپ کے سامنے ہے، جو چیز آپ کو فیس کری، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی پیاری دعائیں ہمیں دی ہیں اور اتنی کمپریہنسو دعائیں دی ہیں، تو کیوں انسان سمجھے کہ اس کے لیے یہ دعائیں کافی نہیں ہیں. ایک تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی قبول ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب اللہ نے دروازہ کھولا ہے تو ہمیں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز اللہ نے ایکسپینڈ کی ہے، جو اللہ نے وسعت دی ہے جس چیز میں، اس میں تنگی ہم کیوں ڈالیں خواہ مخواہ کی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جگہ جگہ، جیسے بقرہ میں بھی کہہ دیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تو تمہارا رب آسانی چاہتا ہے، اب مشکلیں تھوڑی چاہتا ہے. سورۃ النساء میں کہہ دیا یرید اللہ لیخفف عنکم، اللہ تو تمہارے لیے آسانی، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان تو کمزور بنایا گیا ہے. یہاں پر وَأَرِنَا مَنَاسِكَ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر لیں. اب پتہ چلا کہ توبہ قبول کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو مناسک اللہ نے دیے ہیں نا، اس کو بندہ فالو کرے جب کرنے ہوتے ہیں. جیسے رمضان کے مناسک ہیں، اس کے مہینے میں ابھی ہیں. نماز کے مناسک ہیں، ان کو پورا کرے. حج کے، عمرے کے مناسک ہیں، ان کو پورا کرے اور پھر توبہ کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھیں، ہم ان کنڈیشنز پہ پورے اترے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑی دعا مانگ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہماری توبہ قبول کر لے.